جس دور اور جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور شرک اور بدعات کا زمانہ ہے۔ اس فتنوں کے زمانے میں اگر میں اور آپ دین سے نہیں جڑیں گے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، دین کیا ہے، رسومات کیا ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے ان حالات میں میری اور آپ تمام کی بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، ہم نبی کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائیں اور دین کو سمجھنے کی کسوٹی اور معیار پیغمبر کے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور آج آپ جو لوگ سوشل میڈیا، فیس بک، دیگر چیزیں استعمال کرتے ہو، وہاں پر ہر ایسا بندہ علامہ، مفتی اور محقق بن کے بیٹھا ہوا ہے جس کو بنیادی طور پر وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ سوشل میڈیا پر وہ بھی شیخ الاسلام ہے اور ایسے عجیب انداز میں بدعات پروان چڑھ رہی ہیں اور بدعقیدگی، رسومات اور بے دینی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اور اگر کوئی اس بے دینی کی یلغار میں اپنا سب کچھ قربان کر کے میدان میں آئے تو چاروں اطراف سے اس پر تیر برسنے لگتے ہیں، اور یہی ایک مسلمان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ غالباً ابن قیم یا امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ان دو حضرات میں سے کسی کا قول ہے کہ جب حق اور باطل میں تمیز مٹ جائے، معاشرے میں عام انسان کو پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں، اس وقت دیکھو کہ کفر کے تیر، بے دینوں کے تیر کہاں گر رہے ہیں۔ جس جگہ کفر کے تیر گر رہے ہوں وہیں پہ حق تلاش کرو، تمہیں حق وہیں سے ملے گا۔ اور آج یہود و نصارہ اور پوری دنیا کے کافر اور بے دین اور ملحد اور عجیب خرافات دنیا میں عام کرنے والے بڑی ترتیب کے ساتھ اپنے مخصوص اور منتخب بندوں کے ذریعے ہماری نسل نو میں ایک مخصوص منصوبے کے تحت بے دینی عام کر رہے ہیں، اور کوئی محمد علی مرزا کی صورت میں بے دینی عام کر رہا ہے، کوئی جاوید گاندھی کی صورت میں بے دینی عام کر رہا ہے، اور کوئی مولویت کا لبادہ اوڑھ کر مفتی فضل ہمدرد کی صورت میں بے دینی پھیلا رہا ہے۔ کوئی کس ذریعے توحید پہ دبا بن رہا ہے، آقا کی تعلیمات کو مٹا رہا ہے اور شرک عام ہو رہا ہے۔ ان حالات میں صرف علماء وقت نہیں بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، ہر نبی کا امتی
جو اس دنیا میں توحید کی بہاریں دیکھنا چاہتا ہے، جو اس کائنات میں اپنے محبوب آقا کی سنتوں کی بہاریں دیکھنا چاہتا ہے، جو اس دنیا میں نظام خلافت راشدہ کی بہاریں دیکھنا چاہتا ہے، اسے قرآن کا دامن پکڑنا ہوگا، اسے نبی کی تعلیمات سے جڑنا ہوگا، اسے صحابہ کے دامن سے چمٹ جانا ہوگا، اسے پاک پیغمبر کے آل بیت اطہار کی تعلیمات سے جڑنا ہوگا، تب جا کر توحید پھیلے گی، شرک کا خاتمہ ہوگا، سنت پروان چڑھے گی، بدعات کی جڑیں کھوکھلی ہوگی، تب جا کر دین پھیلے گا، بے دینی ختم ہوگی۔ آئیے آج کیجئے کہ ہم سیرت کے پروگرامات اور تقریبات سے یہ سبق لے کر اٹھیں گے کہ ہم خرافات کو مٹائیں گے، جہاں پہ بدعت ہوگی وہاں پر سنت کا پرچم لہرائیں گے، جہاں پر شرک ہوگا وہاں پر توحید کا پرچم لہرا کر کے پوری دنیا میں اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے محنت کریں گے۔ اور آپ دیکھتے ہو اس وقت ایک عجیب صورتحال ہے، عجیب صورتحال ہے۔ مثلا حضرت مکی حجازی رحمت اللہ علیہ دامت برکاتہ، ان کے ایک مختصر سے کلپ ہے یا علی مدد پر، کہ یا علی مدد، مدد اللہ سے مانگنی ہے یا غیر اللہ سے مانگنی ہے۔ اب ایک ہے ما تحت الاسباب مدد مانگنا، اور ایک ہے اسباب سے اوپر مدد مانگنا۔ اس کو مفسرین نے دو کیٹیگریوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب مدد مانگنا، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ آپ اسباب سے اوپر اگر دامن غیر اللہ کے سامنے پھیلائیں گے یہ غلیظ شرک ہوگا۔ اور اگر ما تحت الاسباب، کسی کو کہیں پانی دے دو، یہ بازار سے چیز لے آؤ، یہ کاپی پڑی ہے اٹھا کر مجھے دے دو، یہ کوئی شرک نہیں، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ اور آج غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی پرستش اور پوجا ما فوق الاسباب امور میں ہو رہی ہے۔ آپ کسی مفسر کی تفسیر اٹھاؤ، اس کو وہ جائز نہیں کہتا، حرام کہتا ہے۔ اور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ اس پر حضرت کا جو کلپ شائع ہوا اور تشہیر اس کی گئی، اور نیچے کمنٹس آنے لگ گئے کہ مولوی کو دیکھو، اس کی شکل کو دیکھو، اس کی بے دینی کو دیکھو، اور جناب یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں پٹوانی کرنی بھی نہیں آتی، اور وہ جناب فیس بک پر محقق اور مفسر اور جناب پتہ نہیں شیخ اور اسلام بن کے بیٹھے ہوئے، اور اس انداز میں شرک عام کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ جسے بھوک لگتی ہو، جسے پیاس لگتی ہو، جسے جنگ میں کوئی تیر لگے اسے تکلیف ہو اور وہ اپنی تکلیف کی شکایت کرے، مجھے بتاؤ وہ الہ اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہو وہ دوسروں کی محتاجی دور کر سکتا ہے؟ جو خود مدد اور نصرت کا محتاج ہو وہ دوسروں کی دستگیری اور مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں، تو انبیاء سے بڑھ کر کون ہے کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد؟ اگر وہ ما فوق الاسباب میں اللہ کی مدد اور نصرت کے محتاج ہیں تو انبیاء کی امت بدل جائے اور اللہ کی محتاج ہے۔ اور مدد اور نصرت میں وہ اللہ کے در پہ پیشانی ٹیکنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اس میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ سامعین مکرم، نوجوانوں، بزرگوں، علماء کرام، اساتذہ کرام،
بہادری کے ساتھ ہمیں اللہ کی توحید کے پرچم کو لہرانا ہے، اور ہمیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے نبی کی تعلیمات عام کرنی ہے اور رسومات مٹانی ہے، بدعات مٹانی ہے۔ اللہ کے نبی کا مطمع نظر بھی یہی تھا، اور آپ دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے آئے تھے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کہ نبی میں آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں، محبوب میں آپ کو دھرتی پہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ جہاں پہ یہودیت عام ہو رہی ہے وہاں پہ آپ یہودیت کو مٹا کر اسلام کا پرچم لہرائیں۔ جہاں پہ عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، لوگ عیسائی بن رہے ہیں، وہاں پہ عیسائیت کو مٹا کر کے اسلام اور دین کا پرچم لہرائیں۔ یہاں تک کہ سادہ الفاظ میں یوں کہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر بتا دیا ہدایت تجھے دی ہے اور دین حق تجھے دیا ہے۔ اس ہدایت کے ذریعے اور دین حق کے ذریعے آپ نے ادیان باطلہ کا خاتمہ کر کے جگہ جگہ پر توحید و سنت کے پرچم لہرانے ہیں۔ یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے کہ آپ دین حق کو ادیان باطلہ پہ غالب کریں، اور آج اسی نبی کا امتی، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا وہ باطل کے ساتھ ان کی صفوں میں کھڑا ہو کر ان کا دست و بازو بن کے باطل عقائد اور نظریات کی تشہیر کرے۔ مجھے بتاؤ یہ نبی کے مشن کا غدار نہیں ہو تو اور کیا؟ جس مشن کے لیے اللہ نے محبوب کو بھیجا تھا، آج اس مشن پر یہ سیاہ دھبا بن کر کفار کی صفوں میں کھڑا ہو کے نبی کے مشن کو پامال کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے پرائے، اچھے برے، حق اور باطل کی تمیز ہونی چاہیے، اور ہمیں حق والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور باطل نظریات کے حاملین سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنی قوم کے نوجوانوں اور نسل کو بھی بچانا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسومات کیا ہیں، دین کیا ہے، خرافات کیا ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے۔ اور یہ پتہ اسی صورت میں چلے گا جب آج علماء حق ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے اور بغیر کسی خوف اور ملامت کے جب عام دین کریں گے، تو پھر ہماری ان نسلوں کو پتہ چلے گا کہ حق اور باطل کیا ہے، اور ان میں ہمیں فرق کیسے کرنی ہے، تمیز کیسے کرنی ہے، تب جا کے دین ہو۔ تو اللہ کریم ہمیں خرافات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو سیرت کے پروگرامات کے بنیادی مقاصد اور بنیادی اہداف سمیٹنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وگرنہ اس طرح کے اہل اللہ، حضرت اقدس اور اس طرح کے ہمارے علماء حق وہ آئیں گے، بیان کریں گے، چلے جائیں گے، میری اور آپ کی زندگی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حق سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور جس کو حق سمجھ آتا ہے وہ بیان بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم ہم تمام کو حق سمجھنے کی اور پھر اس پر ڈٹ جانے کی اور پھر اسے دلیری کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔